اس سے بیان فرمائے ہیں، خواہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ہوں یا دوسرے واقعات ہوں، ان کا مقصد بچوں محض قصہ گوئی کہانی سنانا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد ہوتا ہے نصیحت اور غور و فکر کا دروازہ ہمارے لیے کھول دینا۔ سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس آپ قصہ بیان کر دیجئے شاید کہ وہ یا تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں یا غور و فکر کریں۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ تعالی علم کا ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سفر کو برکتوں، رحمتوں، نوازشوں اور اپنے کرم سے بھر دے، آمین۔ آج کا بچوں جو حصہ ہے ہمارا پہلا، وہ ہے اصحاب السبت کا۔ کس کا ہے؟ بچوں بہت عرصہ پہلے دریائے قلزم کے ساحل پر ایک بستی آباد تھی۔ یہ بستی بنی اسرائیل کی بستی تھی، اور یہ جو کہ ساحل پہ رہتے تھے تو ان کی کمائی کا ذریعہ جو تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اب اس قوم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی کہ ایک دن ایسا ہو جو ان کے آرام کا ہو، اور اس کے لیے ایک دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدس قرار دے دیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کے دن کو مقدس قرار دیا، اور عربی میں چونکہ ہفتے کو کہتے ہیں سبت، اس لیے اس قوم کو اسی مناسبت سے اصحاب السبت کہا جاتا ہے۔ جیسے بچوں ہمارا آج کا دن ہے، کون سا دن ہے؟ جمعہ مبارک، اور اس دن ہم اسپیشل اہتمام کرتے ہیں جمعے کا، ہم نہاتے ہیں، ہم خوشبو لگاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے درود و سلام کی بہار ہوتی ہے۔ تو چلیں اس بہار کا ایک جھومکا جلدی سے مجھے ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اسی طرح یہود کے لیے جو یہ دن تھا وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا، اور ہفتے کے دن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سبت۔ کیا کہتے ہیں؟ سبت۔ تو اب بچوں اس کی خاص بات جو تھی ان کے لیے وہ یہ تھی کہ انہیں کوئی کام کرنے کی اس دن اجازت نہیں تھی۔ اس دن انہیں یہ کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ صرف اور صرف عبادت کریں۔ آج بھی یہود کے اندر ہفتے کا دن جو ہے وہ مقدس مانا جاتا ہے، جیسے کہ ہم مسلمانوں کا کون سا دن ہے مقدس؟ جمعے کا دن۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے سب مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور جناب کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں اس ٹائم میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے بچوں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد وہ چاہیں تو کاروبار کر سکتے ہیں، جبکہ یہود کو پورا دن کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے لیے ہفتے کے دن میں ایک آزمائش رکھ دی، اور وہ کیا تھی کہ ہفتے کے دن انہیں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ منع کر دیا گیا کہ آج کے دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ آپ ان کی کمائی کا ذریعہ کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑنا۔ اب کیا ہوتا جناب کہ اس دن وہ جو بحر قلزم تھا اس میں مچھلیاں، بڑی بڑی مچھلیاں سامنے آتی اور اچھل اچھل کے ان کے سامنے آتی اور ان کے منہ میں پانی بہر آتا کہ یہ میں مچھلیاں زیادہ ساری لے لوں تو میرے تو اتنے پیسے بن جائیں گے اور کتنا مزہ آئے گا، ہم کھائیں گے بھی بیٹھیں گے بھی۔ اس نے تو ان کے لیے بڑا امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی، لہٰذا بچوں وہ اس پہ ثابت قدم نہ رہ سکے کہ وہ اس دن مچھلیاں نہ پکڑے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہیلا سازی شروع کر دی۔ ڈائریکٹ تو انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دریا کے قریب انہوں نے جناب چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود دیے۔ اب کیا ہوتا کہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی نا زیادہ ساری اور اچھلتی تھی، لہروں کے ساتھ اچھل اچھل کے سامنے نظر آتی، تو کچھ مچھلیاں اچھل کر ان گڑھوں میں گر جاتی، وہ ہوتی اتنی زیادہ تھی۔ اب جناب وہ وہاں پہ مچھلیاں پھنس جاتی، تو دوسرے دن یہ لوگ جا کے اور ان گڑھوں سے مچھلیاں پکڑ لیتے اور اس طرح خود کو تسلی دیتے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو نہیں نہ پکڑی، یہ تو ہم نے اتوار کے دن پکڑی ہیں۔ اب اس بستی کے جو نیک لوگ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار لوگ، وہ انہیں روکتے تھے کہ دیکھو ایسے نہ کرو، یہ بہت بری بات ہے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ ایک طبقہ ایسا تھا ان میں سے کچھ لوگوں کا کہ وہ بس چپ کر کے تماشا دیکھتے رہتے تھے، وہ کوئی نہیں مچھلیاں پکڑتے تھے، لیکن باقیوں کو بھی کہتے تھے کہ انہیں نہ روکو، چھوڑو کرے جو کرتے ہیں کرنے دو، ہمیں کیا۔ اور اس طرح سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو خود بھی مچھلیاں پکڑتے تھے اور باقیوں کے ساتھ بھی لگ کے مچھلیاں پکڑتے تھے وجہ سے۔ پھر ایک دن کیا ہوا بچوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا اور سارے کے سارے جو نافرمان تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بچوں، وہ سب کے سب بندر بن گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور البتہ تحقیق تم ان لوگوں کو جانتے ہو، تمہیں علم ہے ان کا کہ جنہوں نے سبت میں زیادتی کی، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ اب بندر جب یہ بن گئے انسان سے بچوں، تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے نا چیختے تھے، پہچانتے تھے ایک دوسرے کو، یہ فلاں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر چیخ چیخ کر روتے تھے پہچان کر۔ اور پھر 3 دن کے بعد یہ سب جو بندر بنائے گئے تھے سب کے سب مر گئے۔ تو بچوں اس واقعے میں ہم سب کے لیے جو سبق ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام میں ہیلا سازی نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں ہیلا سازی کیا ہوتی ہے۔ ہیلا سازی کے معنی ہوتے ہیں مکاری کرنا، دغا اور فریب کرنا، بہانہ بازی کرنا، اور اصطلاحی طور پہ اس کا معنی یہ ہے بچوں کہ حرام اور گناہ کے کام پہ اسلام کا غلاف چڑھا کے وہ کام کرنا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا یہود نے کیا ہے تم اس طرح ہرگز ہرگز نہ کرنا کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے ہیلے کر کے حلال سمجھنے لگو. اب اس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتی ہوں. مثلاً بعض بچے ایسے کرتے ہیں کہ انہوں نے سبق سارا یاد کیا ہوتا ہے, وہ خود تو امتحان میں نقل نہیں کرتے, لیکن اپنے فرینڈ کو پیپر آگے کر کے دکھا دیتے ہیں, نقل کرا دیتے ہیں, اور پھر وہ اس بات میں خوش ہوتے ہیں ہم نے خود تو نقل نہیں کی نا, ہم نے تو اپنے دوست کی مدد کی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہیلا سازی. اسی طرح بچوں فرض کریں ایک شخص چور ہے اور کوئی اس کے گھر جاتا ہے کہ تاکہ اپنا چرایا ہوا مال اس سے واپس لے سکے, لیکن جب اس کے گھر جاتا ہے تو اور لوگوں کا بھی مال وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور وہ دوسروں کا مال نکال کے لے آئے اپنے مال کی جگہ, تو یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ہیلا سازی. اسے تو نہیں الاؤ کہ وہ اپنے مال کے علاوہ کوئی دوسرا مال لے سکے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک بندہ اگر بہت امیر ہے اور اس کے اوپر ٹیکس آ جاتا ہے جو کہ اسے گورنمنٹ کو دینا ہے, تو وہ کہتا ہے چلو میں بینک میں پیسے رکھاتا ہوں, وہاں سے سود دیتا ہوں اور وہی میں ٹیکس میں دیتا ہوں. یہ بھی کیا ہے؟ ہیلا سازی. تو میں نے آپ کو ہیلا سازی کی 3 ایگزامپلس بھی سمجھا دی ہیں. ہمیں ہیلا سازی نہیں کرنی. ہم نے اس واقعے سے یہ سبق سیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو بھی حکم دے ہم نے اس کو ایسے لینا ہے اور اس کو مان جانا ہے. اس میں ہیرا پھیری نہیں کرنی اور غلط کام کر کے بہانوں کے ذریعے سے اس کو صحیح ثابت نہیں کرنا. ٹھیک ہے بچوں؟ چلیے کیسی لگی آپ کی اسٹوری؟